السلام علیکم جی، نور اللہ صدیقی صاحب کیونکہ نیوز بیسڈ ہوں تو ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے. شیخ صاحب یہاں پر موجود ہیں، ایم ایس ایف کے صدر، اور باقی تمام دوستوں کا بہت شکریہ. فراز ہاشمی صاحب نے مدعو کیا تھا، زبیر صاحب نے جو آپ صاحب نے باتیں کی ہیں کہ جو آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ نہیں یہ کرو، کنفیوژن بڑھ جاتی ہے. اچھا، میری ایک تو ابتدا جو ہے یہیں سے ہوئی. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 15-16 سال پہلے ایک تقریری مقابلہ ہوا تھا، اور اس مقابلے میں جو ہے وہ میں پہلی پوزیشن لی تھی، اور وہاں سے پھر مجھے جو اپریسیشن ملی تھی تحریک کی طرف سے تو وہ بڑی موٹیویٹ ہوا تھا میں اس وقت. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا سفر شروع کیا. اب اصل چیز ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے میرا جو ایکسپیرینس ہے، اور خاص طور پر نیوز بیس، کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں، فوٹو رپورٹنگ کرتا رہا ہوں باقی ڈفرینٹ جگہوں پر بھی، اور پھر سوشل میڈیا کا بھی استعمال کیا. میں شروع میں اپنے آپ سے کروں گا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر وہ کون سی صلاحیت ہے جس کو استعمال کر کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اب مجھے یہ معلوم تھا کہ میں بول سکتا ہوں، میں اچھا سپیکر ہوں، لیکن ہرڈلز کہاں پر ہیں. جو میری فیملی تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے. اب میں نے کیونکہ فیملی کی خواہش تھی تو میری تو نہیں چل سکتی تھی. پھر میں نے میٹرک کیا. اب میٹرک میں میرے مارکس آ گئے کم. انہوں نے کہا جی اب یہ ڈاکٹر والا معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا اچھا آپ اس کو جو ہے نا آئی سی ایس کروا دیتے ہیں. میں نہیں چاہتا تھا، لیکن فیملی نے کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے. آئی سی ایس پارٹ 1 میں میری سپلیاں آئیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے میرے دوست تھے وہ سارے آئیکن کر دیتے ہیں. آپ سب کامرس کے والے سے ہیں تو میں نے وہاں پہ بھی تھوڑا عرصہ گزارا. تو انہوں نے کہا کہ یار ہم سارے دوست ایک ہی ہیں. تو وہ گئے سارے دوست مل کر میری والدہ کے پاس، اور انہوں نے پھر تھوڑا سا بتایا کہ نہیں آپ اس کو کامرس کروائیں اور یہ جو ہے نا چلے گا. میری ماں مان گئی. انہوں نے کہا اب سارے آپشن بند ہوتے جا رہے ہیں تو یہ بھی نہ بند ہو جائے. اچھا، میں جو ہے نا وہ جرنلزم کی طرف آنا چاہتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے نہیں ایف اے تو کروانا ہی نہیں ہے نا، یہ تو بھول جاؤ. میں کہا ٹھیک ہے جی. آئی کام کیا. آئی کام پھر اس کے بعد میں نے بی کام کیا. آئی کام نسبتاً مجھے آسان لگا باقی چیزوں سے. اچھا، وہاں پہ ہمارے پروفیسر صاحب تھے، پروفیسر خرم شہزاد صاحب، وہ آبزرو کرتے تھے. انہوں نے میرے اندر وہ چیز دیکھی اور مجھے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا. اب یہ جو سپیچز والا پارٹ ہے یہ میرا چل رہا ہے ساتھ ساتھ. میں اسکول میں بھی تھا تو میں ٹاپ کرتا تھا. میں کالج میں بھی گیا، میں سپیچز میں ٹاپ کرتا تھا. پاکستان کی سطح پر ہر سطح پر جا کر میں نے کام کیا. اب جب میں نے بی کام کر لیا تو پھر میں نے کہا اب میں پروفیشنل لائف کی طرف میں نے جانا تو اب میں کروں کیا. میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. میں ایوری اسٹوڈنٹ تھا. وہاں سے پھر میرا جرنلزم کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا. اور پھر جو میرے ٹیچر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ جو کر سکتے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے پھر مجھے کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف لے کر آئے. اس وقت ہمارے دور میں یہ چیزیں بڑی کم ہوتی تھی. اس کے بعد پھر میں جرنلزم میں آ گیا. پھر میں نے میس کمیونیکیشن کی. کٹ اینڈ شارٹ یہ کہ آپ کے اندر کون سی صلاحیت ہے آپ اس کو سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں. اب اس چیز کو ہم سوشل میڈیا کی طرف لے کے آئیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وقت جو ہے وہ انقلاب ہے. موجودہ اگر آپ صورتحال دیکھیں جو فلسطین میں بربریت ہو رہی ہے تو اس وقت جو سب سے بڑا سامنا ہے اسرائیل کو، وہ سب سے بڑا ان کو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے. تو ٹیکنیکلی طور پر جو وار ہے اس کے اوپر فلسطین کو جو ہے وہ برتری حاصل ہے صرف اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. اب اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو ارننگ ٹول کیسے بنا سکتے ہیں، تو ہمارے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا ایک نا چوکیدار ہے پینڈو سر، گاؤں یاد سے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں نا اسے دیکھتا ہوں یہ بڑی بڑی جگہوں پہ کھانے جاتے ہیں. تو مجھے بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیسے، اس کی تو تنخواہ بھی 15-20-25 ہزار ہے تو یہ کیسے کرتا ہے. کہتا میں نے تھوڑا سا انٹرسٹ لیا
تو مجھے یہ پتا چلا کہ وہ جو کھانا کھاتا ہے اس کی وہ ویڈیو بناتا ہے، وہ ویڈیو بنا کر وہ کینیڈا میں ایک خاتون ہے اس کو بھیجتا ہے، اس کے کھانے کا خرچہ، اس کو باقی جو پاکٹ منی اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ کینیڈا سے خاتون اس کو بھجواتی ہے، اور کبھی وہ پاپا جان جا رہا ہے، کبھی اچھے ہوٹل پہ جا رہا ہے، وہاں پر وہ جب کھاتا ہے تو پنجابی میں بات کرتا ہے، آج میں آج آیا ہوں ایتھے تے اے دیکھو اے پیزا اے تے روٹی ہے، اے روٹی ہوتے نا جڑا نا لا دتی تھوڑی جی بوٹیاں، اے پیزا اے کھاتے ہیں لوگ۔ اچھا اس طرح کی وہ ویڈیوز بناتا ہے، وہ ویڈیو بنا کے ادھر بھیج دیتا ہے، وہ خاتون کینیڈا میں ہے، وہ اپنے ڈیجیٹل پہ لگاتی ہیں اور اچھا خاصا ارننگ ہوتی ہے، اور وہ اس میں سے کچھ حصہ ان کو بھیج دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ ایک خاتون کینیڈا میں بیٹھ کر، کیونکہ وہ پنجابی ہیں، وہ پنجابی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، تو نیچرل اس نے اپنی نیچرل گفتگو کی، اس کو لے کر جو ہے وہ اچھے خاصی ارننگ کر رہا ہے، اور اس سے اس کو بھی مل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کبھی وہ مجھے جو ہے وہ کوٹ بھیجتی ہیں، کبھی مجھے جو ہے وہ جرسی بھیج دیتی ہیں، کبھی کپڑے بھیجتی ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے کس طرح ہو رہا ہے؟ ایک چوکیدار کے ذریعے جو ہے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اب ہمارے سامنے آپ جو تمام دوست ہیں مختلف اضلاع سے آئے ہیں، ہم جو آپ سب بات کر رہے تھے، ہم کرتے یہ ہیں کہ اگر ایک شخص کامیاب ہو گیا ہے پوڈ کاسٹ پہ تو پھر پوڈ کاسٹ کی لائن لگ جائیں گی۔ اب آپ نے پوڈ کاسٹ جو کر رہا ہے، آپ نے اس کا نالج نہیں دیکھا، آپ نے اس کا ایکسپیرینس نہیں دیکھا، آپ نے اس کا تجربہ نہیں دیکھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو کتنے سال لگے اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ آپ سب نے بڑا بنیادی نقطہ بتایا کہ آپ کو اگر 2 سال لگتے ہیں، 3 سال لگتے ہیں، آپ نے تسلسل کے ساتھ کام کرنا ہے، اور جب آپ تسلسل کے ساتھ کام کریں گے تو کامیابی یقینی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر جو صلاحیت ہے، اگر ہم بول سکتے ہیں تو ہم وہ کام نہیں کر رہے۔ ابھی انٹرٹینمنٹ کی بھائی نے بات کی، تو جو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جس کے ایکسپیرینس نہیں ہے وہ اس پہ آ جاتا ہے تو اس کو کامیابی نہیں ملتی۔ کیوں؟ کہ وہ یہاں سے کام نہیں کر رہا، وہ دل سے نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، وہ اس کے اندر ابیلٹی نہیں ہے، وہ اپنی اس ابیلٹی کو نہیں پہچان رہا، یا اگر اسے پتہ ہے تو اسے پتہ ہے کہ یہ سفر تھوڑا سا لمبا ہے، میں شارٹ کٹ کروں، تو شارٹ کٹ میں کامیابی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے جو کام کرنا ہے اس کا تسلسل اس کی سب سے لازمی شرط ہے کہ آپ نے کام تسلسل کے ساتھ کرنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب یوٹیوب پہ اگر کام کر رہے ہیں تو یوٹیوب جو ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے، اور جو بچوں کا کانٹینٹ ہے اس کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے، اور وہ چلتا بھی بہت ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی ابیلٹی ہے، آپ کس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، آپ اس چیز کو فوکس کریں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں۔ یوٹیوب جو ہے وہ تھوڑا سا علیحدہ ہے، فیس بک جو ہے وہ وائرس کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، فوراً آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دے گا۔ ٹک ٹاک پہ آپ جائیں گے، وہ انٹرٹینمنٹ کو پسند کرتا ہے، وہ نیوز بیسڈ کانٹینٹ کو پسند نہیں کرتا، وہ پھر آپ کو وائلیشن کر دے گا۔ تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، یہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے۔ آپ کی ایک ویڈیو جو ہے وہ کلک کرے گی اور اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کتنی جلدی اب فیمس ہو گئے ہیں۔ اب آخر میں جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں مایوس نہیں ہونا۔ میں خود بڑا مایوس ہوا، لیکن میں نے ایک دوست ہمارا اویس صاحب، اس کو دیکھ کر جو ہے نا میں بہت زیادہ موٹیویشن لیتا ہوں۔ میرا یوٹیوب چینل تھا، اچھے خاصے اس کے سبسکرائبر تھے، وہ بلاک ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوا، مجھے میرے پاس آیا اور کہتا جی بھائی یہ نیا بنا دو۔ اچھا میں نے کہا بھائی ایسے کیسے بنے گا؟ جب اسے مجھے بتایا کہ یار میرا تو یہ اتنی دفعہ بند ہوا، اور میں اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو دوبارہ سے زیرو سے شروع کیا۔ تو اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے ڈس ہارڈ نہیں ہونا، فوکس کرنا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی چیز آ بھی جاتی ہے تو مایوس نہیں ہونا ہے، مایوسی ویسے بھی کفر ہے۔ تو آپ نے اپنی لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ نے اپنے گول کو فوکس کرنا ہے، اور آپ کو کامیابی یقینی ملے گی۔ شکریہ۔